سو بیری صاحب اگر سپوزنگ ہم پری امینڈمنٹ پہ چلے جائیں My lord. اور ہم چاہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرے My lord. فل بینچ بنائے تو وہ تو 26th امینڈمنٹ کے بینیفیشری ہیں. جی پھر منصور صاحب ہے, ہی از دا وکٹم آف 26th امینڈمنٹ. جی. تو پھر کیس امین الدین صاحب کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے جس کے پاس آئے گا, کیونکہ دیکھیے جہاں بینیفیشری کی بات آ رہی تھی, دیکھیے یہ ثوابدید ان کی ہوگی. ڈسکریشن ول بی آف دا آنریبل چیف جسٹس. جیسے جسٹس اجمل میاں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ میں نہیں بناتا فل کورٹ, آئی ایم دا بینیفیشری آف دس تھنگ. تو وہ انڈیویجولی دیکھیے بیٹھنا بینچ میں, نہیں بیٹھنا, سننا کیس نہیں سننا, وہ آپ کی ثوابدید ہوتی ہے. میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے, میں اپنی مرضی کی بینچ نہیں بنوا سکتا آپ سے کہ میں اپنی مرضی کی بینچ آؤں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیس اتنا امپورٹنٹ کیس ہے اس ملک کا کہ سارے آپ جتنی کلیکٹیو وزڈم ہے آپ کی, دیٹ شوڈ کم ان ہیئر دس کیس. جی ہیں چلیے عابد صاحب جی تھوڑا سا جی آگے بس. چلتے ہیں. اچھا وہ ججمنٹ میں, جی بالکل سر, وہ سر ججمنٹ میں آپ کو دکھا دوں. 73 سر, یہ جو میں لکھوا دوں آپ کو جوڈیشل پاور, یہ کیونکہ دیکھیے آپ کے اس وقت بینچ جورسڈکشن جو ہے وہ کنفائن کر دی گئی ہے بینچ میں, لیکن جوڈیشل پاور جو ابھی بھی بات کرتی ہے وہ سپریم کورٹ کی پاور ہے سر. یہ تو جی ٹھیک ہے سر, میں بات کر رہا ہوں. اب اس کی جوڈیشل پاور اور جوڈیشل پاور کی کہاں ڈیفینیشن, پی ایل ڈی 73 سپریم کورٹ, 73 سپریم کورٹ پیج 49, 1973 سپریم کورٹ پیج 49. my lord, at page 69. اوکے 16. کل بھی آپ نے ریفر کیا. جی ہاں سب دیکھیں, لیکن اس میں میں ریفر کیا تھا, پڑھ لیکن دیجیے کون سا آپ لیسٹنگ اور وہ کوئی بتا دیجیے ریلیونٹ پورشن اس کا کون سا ہے. جی ہاں ریلیونٹ پورشن ہے پیرا 1, ضیاء الرحمان کیس. ضیاء الرحمان my lord versus state versus ضیاء الرحمان. Judicial power still is available with each and every judge of this honorable court, sir. کون سا پیج پڑھ رہے ہیں. 69 my lord, 69 and 70. May I, with your kind permission? 69. Para 1, sir. After quoting Fazlul Qadir Chaudhry's case, sir, 63 Supreme Court on the previous page. May I? So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its powers and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does claim that it, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say as to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is the provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This right is which is acquires dehors of the dehors means outside the Constitution, but by virtue of the fact that it is superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court. It can only be taken away by abolishing the court itself. In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system, جی جو ہے 69 پیج. یہ پاور کس نے دی ہے ججز کو؟ Constitution نے تو یہاں پہ کانسٹیٹیوشن بینچ کو دے رہے ہیں. بینچ کو دی, لیکن میں تو بات کر رہا ہوں فل کورٹ کی بات پاور ہے. If Constitution again gives power to all the judges, we are bound. سر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو پاور دی ہے. کس نے دی ہے؟ 191A میں امینڈمنٹ کے تحت جو ابھی اس وقت امینڈمنٹ ہے, اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشنل چیز سننے کے کیسز 84 184 وغیرہ کے وہ اس کو دے دیا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ the judges of the high court and the supreme court has been given. اگر آپ پیج 68 پہ آ جائیں باٹم میں, جی یہاں سے 1 2 3 4 5 نیچے سے 8ویں 9ویں لائن پہ the judges of the high court 68 کے جی نیچے سے 7ویں 8ویں لائن, یہ کوٹ کر رہے ہیں فضل القادر چودھری کے کیس میں. the judges of the high court and of this court. جی جی. The judges of the High Court and this court are under a solemn oath to preserve, protect, defend the Constitution, and in the performance of this onerous duty, they may be constrained to pass upon the actions of other authorities of the state within the limits set down in the Constitution, not because they are arrogate to themselves any claim of infallibility, but because the Constitution itself charges them with this necessary function in the interest of collective security and stability. اب اپیکمنٹ کے لیے رک جائے, فنکشنریز کو ڈائریکشن کس پروویژن کے تحت دی جاتی؟ اگر ہم ڈائریکشن دیں آپ 184 کے تحت دیں گے سر. اب کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 184(3) shall be exercised
only by, جو 5 کا last paragraph میں پڑھا تھا, جی. only by the constitutional benches. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, آپ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا, میں کہہ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. جب آپ سنیں گے ایز کانسٹیٹیوشنل بینچ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی سن سکتی ہے. جبھی میری پریئر یہ ہے کہ یہ کہیں ڈبار نہیں کر رہی, there is no ouster, یہ جو no, اس میں کوئی notwithstanding anything یا ہوتا کہ no other judge of the Supreme Court shall hear these cases, اگر اس سے ہوتا 3 میں تو ٹھیک ہے, پھر میرا آرگومنٹ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ وہ ججز سن سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بینچ کی پاور تو یہ اس میں کنفائن کر دی, لیکن سپریم کورٹ کی پوری پاور نہیں لے لی گئی ہے, وہ سلب نہیں کی گئی ہے. Now you are repeating the جی آپ نے کمپلیٹ ہو گیا, جی کمپلیٹ ہو نہیں سر, اس میں آگے جوریسڈکشن کا. جی ہاں 69 پہ. جی سر, وہ ڈسٹنکشن جو کر رہے ہیں in saying this, if third paragraph, am I with you, sir? جی In saying this, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign power, then ex necessity from the very nature of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power ki definition: this power, it is inherent in the judiciary by reason of system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive executes and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is, the relation to something already done or happened, is the function of the judiciary, while the predetermination of what the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be asked at this stage, what is meant by jurisdiction? How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs, the Constitution may well provide for a great many other things, such as the subjects in respect of which the power may be exercised and manner of the exercise of that power. That it provides that the courts set up will exercise the divisional appellate powers only set as a court of succession, only decide a constitutional issue. It may demarcate the territories in which a particular court shall function and over which the writs shall run. It may specify the person in respect to whom the judicial power to hear and determine will be. These are all matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of particular rest of subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of exercise. Jurisdiction is therefore a right to educate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. So my humble submission is, آپ کی Supreme Court کی power تو jurisdiction تو لے ہی نہیں سکتے. In view of my Lord's own judgment, NT 55 وغیرہ enlarge کر سکتے ہیں. Parliament cannot take away. High courts وغیرہ کی لے سکتی ہے, وہ آپ کی اپنی ججمنٹ میں آپ لوگوں نے سب نے نوٹس اس پہ لکھے ہیں, پریکٹس اینڈ پروسیجر میں سارا ڈسکشن تھا کہ NT 55 کہ پارلیمنٹ کیا آپ کی انلارج کر سکتی ہے, کم نہیں کر سکتی. تو میرا مطلب ہے کہ کوئی یہ انلارج نہیں ہوئی یہ پاور, آپ جوڈیشل پاور جو آپ سب میں ویسٹڈ ہے وہ سلب نہیں کی جا سکتی. ہاں بینچ کو آپ ایک اسپیشل بینچ بنا دی گئی, ٹھیک ہے وہ بینچ ضرور سن سکتی ہے وہ میٹر, لیکن یہ کہاں اس میں لکھا ہے اس پروویژن میں کہ باقی ججز جو ہیں اگر وہ ان بینک بیٹھتے ہیں, سارے بیٹھتے ہیں, ان کے پاس پاور نہیں ہے. ہاں ریگولر کیسز میں آپ لوگوں کی اپنی ڈیسیجن, نظر عباس کا کیس ہے, ریان موٹرز کیس ہے کہ وہ نہیں سن سکتے, لیکن بٹ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فل کورٹ نہیں سن سکتا.